والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ نیک اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جب داؤد علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں تو وہاں یہ بھی فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا جلیل القدر صاحب فہم و فراست بیٹا بھی عطا کیا. اب اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہو تو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کے حقوق جو اللہ نے ہم پر رکھے ہیں وہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں. تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اب میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں کہ بس بات ختم ہو گئی. بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تیری ذمہ داری ہے. ان کی فکر کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہے.
آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بعض لوگ اپنی ذات میں بڑے دیندار ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صرف اہتمام نہیں، صف اول میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں غرباء مساکین پر خرچ کرتے ہیں، خود اپنی ذات کی حد تک بڑے دیندار ہوتے ہیں، لیکن اس کے گھر کو دیکھیں، اس کے بیوی بچوں کو دیکھیں، اس کے اہل و عیال کو دیکھیں، تو اس بندے میں اور اس کے اہل و عیال میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس دیندار آدمی کا رخ مغرب کی طرف ہے، اہل و عیال کا رخ مشرق کی طرف ہے، خود فرائض کا پابند ہے، بیوی بچوں کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اللہ کے احکامات کی فکر، اور یہ شخص مطمئن ہو کر بیٹھا ہے کہ میں چونکہ نمازی ہوں، میری نجات کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اگر اپنے آپ کو دیندار بنا کر اہل و عیال کی فکر نہیں کی، بیوی بچوں کو دیندار بنانے، ان کی اسلامی تربیت کی کوشش نہیں کی، یقین کریں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہ اولاد، یہ والدین کی رعایا ہے۔ ہم سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی تھی، میں نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی، تم نے ان کی آخرت کی کتنی فکر کی تھی؟ تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں، ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں اہل ایمان کو ایک بڑی ذمہ داری کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، ان کو بھی دین کے بارے میں بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تو جو بھی موضوع ہوتا ہے وہ قرآن کے گردا گرد ہی گھومتا ہے، قصے کہانیاں بیان کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے لقمان حکیم کی باتوں کو قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ لقمان حکیم کو تو سب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت بڑے حکیم تھے۔ یہ عام حکیم نہیں، یہ حقیقت میں وہی حکیم تھے جو قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے۔ یہ گویا دین کے بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے،
اور اللہ نے ان کا یہ واقعہ قرآن میں نقل کیا ہے۔ سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، اور سورہ لقمان کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آپ اسے توجہ سے سننا۔ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس کی تربیت کی، تو اس نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کریں تو پیار کے انداز میں، جذبات میں آ کر اگر بات کریں گے تو اولاد بھی آج کل کی ایسی ہی ہے، آگے سے بگڑ جائے گی۔ اس لیے پیار سے سمجھائیں، اور پیار سے بات سمجھانے سے دوسرا آدمی جلدی متاثر ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کا عقیدہ درست کریں۔ اولاد کو یہ بتائیں کہ تیرا رب کون ہے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے تجھے پیدا کیا، تیری روزی کا انتظام کرنے والا، تجھے پالنے والا، تجھے صحت دینے والا، تجھے امتحانات میں کامیاب کرنے والا، ہر مشکل سے تجھے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتاتا ہے، بشرطے کہ ہم اس قرآن کے قریب تو آئیں، ہم اللہ کے قرآن کو تو سیکھیں۔ اور یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ پورا ہفتہ آپ لوگ اپنے کاروبار میں، سکول کالج میں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہفتے کے بعد ایک دن صرف آدھ گھنٹہ مسجد میں ایک دینی اور اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، اس میں کم از کم کوشش کیا کریں کہ وقت پر آ کر یہ گفتگو سنیں، کچھ ہمیں دین کا بھی تو علم ہو، صرف دنیا تو نہیں ہے، دین تو ہمارا اصل مقصد ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشش فرمائے گا اس بات کی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو شریک ٹھہرایا۔ عموماً جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق میں شریک قرار دیا۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک سے نیچے نیچے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، اللہ کریم چاہیں گے تو اسے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کروائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بچہ بولنے کے قابل ہو تو اسے سب سے پہلے کلمہ سکھائیں۔ ہم صرف عربی میں تو سکھا دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، نہ ہمیں خود پتہ ہے نہ بچے کو سکھاتے۔
یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ گویا لا الہ الا اللہ کا مفہوم لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ بیٹا یہ یاد رکھنا تیرا خالق مالک بھی اللہ ہے، زندگی میں ہر وقت اسی سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا، تیری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی علی، کوئی پیر فقیر تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چیز بچپن سے آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو بچے کے ذہن میں بچپن سے جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ کبھی نہیں نکلتی۔ آپ لوگ جانتے ہیں جو بچپن میں سکولوں میں پڑھا ہے، مجھے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ بچپن میں سکول میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کیے، آج تک مجھے ازبر یاد ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچوں کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں، بچپن سے جو کچھ سکھائیں گے بچے نے آگے چل کر وہی کچھ بننا ہے۔ تو یہ پہلی نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، کوئی مال کی وصیت ہے، کوئی کسی دنیاوی چیز کی وصیت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو دینی وصیت۔ پوچھتے ہیں میرے بیٹوں مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ ہمیں بھی یہی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کریں۔ ان کی یہ وصیتیں تھیں کہ میرے بیٹا میرے جانے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، دین اسلام پر قائم رہنا، اچھے عمل کرنا، آخرت کی فکر کرنا، اپنی نیت کو درست رکھنا۔ یہ انبیاء کرام کی فکر تھی کہ وہ اپنی اولاد کی ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی جو قرآن نے نقل کی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ اچھا عمل ہے یا برا، فتکن فی صخرۃ، اور وہ عمل بھی آپ نے چٹان کے پیٹ میں کیا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ برائی آپ نے فضاؤں میں یا زمین کے پیٹ میں کی ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے ضرور سامنے لائے گا۔ یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کرتے ہیں، بیٹے کی تربیت کرنے کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد عمل ہے، کہ بیٹا یہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ انسانی اعمال قیامت کے دن اس کے نتائج نکلیں گے، انسانی اعمال کے قیامت کے دن بدلے ملیں گے۔ بیٹا آپ نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی کی ہو، اللہ اسے بھی قیامت کے دن سامنے لائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا وہ اسے بھی اپنے سامنے پا لے گا، اور جو شخص ذرے کے ہم وزن برائی کرے گا قیامت کے دن وہ اسے بھی اپنے سامنے پا لے گا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، جو بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ میرا ہر عمل قیامت کے دن اللہ میرے سامنے لا کر پیش کرے گا، یہی چیز انسان کو بہت سارے برائیوں سے بچنے کا سبب بن سکتا۔
تو بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا برائی سے بچتے رہنا۔ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرنا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بچے تب جھوٹ نہیں بولیں گے جب ہم خود بھی تو جھوٹ سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے ایک خاتون نے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا۔ بچہ کچھ تردد کر رہا تھا تو اس خاتون نے کہا میرے پاس آئے، میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ بچہ اس خاتون کے گود میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے جو بچے کو اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آئے کوئی چیز دوں گی، کیا آپ ہی واقعی کوئی چیز دینے کی نیت تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا، میری نیت تھی کہ یہ اس بچے کو دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی یہ کھجور دینے کی نیت نہ ہوتی تو یہ بہت بڑا جھوٹ تھا۔ آپ نے ہمیں اس حدیث سے کیا سمجھایا؟ اگر بچپن میں آپ بچے کے ساتھ اس طرح کا جھوٹ بولیں گے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کی تربیت کی ہے۔ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کا ذہن بنتا ہے، ان کا عقیدہ بنتا ہے۔ اس لیے بچپن سے بچوں کی عادتیں اچھی بنائیں، ان کے ذہن میں نیکی کی باتیں بٹھائیں۔ بیٹا سچ بولا کرے، وعدے کو پورا کیا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ یہ ہے بچوں کو برائی سے بچانے کا طریقہ۔ یہ باتیں بچوں کے سامنے کی جاتی ہیں، بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اب اعمال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بیٹا نماز کو قائم رکھنا، اس لیے کہ نماز یہ عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اس لیے کہ 7 سال سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہوتا۔ 7 سال میں بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن تلقین کرو کہ 7 سال سے بچہ نماز پڑھنا شروع کرے، اس کی عادت بن جائے گی، اور جو چیز عادت بن جاتی ہے وہ کبھی چھوٹتی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے، سرزنش کرے، تاکہ بچہ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے۔ اور جب بچہ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا، پھر دنیا کے کسی کونے میں کسی شعبے میں کام کر رہا ہے، اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے گی، اپنا کام چھوڑ کر سیدھا مسجد کی طرف دوڑ پڑے گا۔ لیکن ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر، میں اصلاح کی غرض سے بات کرتا ہوں، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کے لیے خطاب کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے اپنی اولاد کی بچپن سے نماز کی عادت بنائی ہے؟ ذرا اس بات کو سوچیں، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے 8، 10، 12 سال کے بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ میرے اور آپ کے بچے ہیں یا کسی اور کے؟ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟
ہم تو یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے۔ دنیا کے معاملے میں ایک دن سکول سے چھٹی کریں کھانا بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دفعہ سرسری بات کر دی اور بات ختم کر دی، اس سے کبھی اللہ کے ہاں اس جرم سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے بچپن سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ وہ کھیل رہے ہیں، اذان کی آواز سنیں گے فوراً مسجد میں دوڑ پڑیں گے، اور آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی ہے، انہیں نمازی بنانا ہے۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں بیٹا نماز کو قائم رکھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ اور یہ دو چیزیں انسان خود کرے تو یہ اولاد میں تب آئیں گی۔ تو یہ لقمان حکیم کی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں تھیں، ان کی تربیت کا ایک طریقہ تھا جو قرآن نے اسے نقل کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اولاد یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی اسلامی تربیت اور اس کو اسلامی ماحول میسر کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر دین آئے۔ اور دیکھیں یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ کی امانت ہے، ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں اور اس امانت کا حق ادا کریں۔ حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت، انہیں اسلامی ماحول مہیا کریں۔ میں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں۔ بیٹے کو بے شک پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بنائیں۔ انسان کی ضرورت ہے دنیا کا مال، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے کو اچھا انسان، مثالی مسلمان بنائیں۔ یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ پھر آپ کا بیٹا کسی شعبے میں جائے گا، انسانیت کی ہمدردی اس کے دل میں ہوگی، مال بھی کمائے گا، ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ، جو صدقہ ہے اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا علم، جس کا فائدہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا نیک اولاد جب تک دنیا میں اچھا عمل کرتی رہے گی، والدین کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔